السلام علیکم۔ ارباز انفو سینٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں اسلام کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ دلچسپ واقعات اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کرے۔ دوستوں، لوط علیہ السلام حاران بن آزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا اور انہی کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو صدوم نامی بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا، نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس قوم کے جرائم میں ایک بہت سنگین گناہ بھی تھا۔ یہ قوم اغلام بازی میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم کی عورتیں ہیں، تم ان کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت کیوں ٹھنڈی کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ان کی چاہت نہیں ہے، ہم تو لڑکوں کے خواہاں ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے جیسے مرد مردوں میں مشغول تھے، عورتیں بھی عورتوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ قوم لوط پر ان کے رسول کی نصیحت کارگر نہ ہوئی، بلکہ الٹا دشمنی کرنے لگے اور دیش سے نکال دینے پر تل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ انسانی صورت میں زمین پر اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی میں بچڑے کا گوشت پکا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو فرشتے ہیں اور یہ شاید قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سارہ علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، یہ سن کر خوش ہو گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ قوم لوط کو تھوڑی مہلت دے دی جائے۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان پر وہ عذاب آئے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے کر وہاں سے چل دیے۔ پھر وہ فرشتے صدوم کی بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حاضر ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ دونوں کنویں سے پانی لینے نکلی ہوئی تھیں۔ جب ان کی نظر فرشتوں پہ پڑی تو فوراً اپنے بابا لوط علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو بتایا کہ ہمارے شہر میں بہت خوبصورت لڑکے داخل ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو خبردار کیا کہ یہ لوگ بہت خبیث لوگ ہیں اور آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جب وہ فرشتے نہ مانے تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے خبر پھیلا دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تمہاری قوم کی عورتیں ہیں، ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ لوط علیہ السلام کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ نکاح کے بغیر ان سے خواہش پوری کی جائے، لیکن ان بد نصیبوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی کوئی خواہش نہیں اور جو ہماری غرض ہے اس سے تم خوب واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کو سمجھائی اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موزوں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی پاک کام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تو انہیں دھمکایا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی یا میرا کنبہ زوردار ہوتا تو میں تمہیں تمہاری شرارت کا مزہ چکھا دیتا۔ ان کی افسردگی، ملال اور سخت تنگ دلی کے وقت فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے تک یا آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، خود ان سب کے پیچھے رہیے۔ قوم والوں کی آو بکا اور چیخ و پکار پر آپ لوگوں کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی مڑ کر دیکھیں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا اور ساتھ میں کہا کہ ہائے میری قوم۔ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس پر بھی آیا اور وہ ڈھیر ہو گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ان کے پاس آتے اور ان کو سمجھاتے کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ خریدو، لیکن انہوں نے خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی نہ مانی۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔